اے اسلام کی شہزادیوں، السلام علیکم علیکم۔ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا چرچا کرتے ہیں کہ اچھی اچھی باتیں کرنا اور بہتر سے بہتر قانون بنا دینا یہ تو بہت آسان ہے، مگر ان پر عمل کر کے دنیا کو دکھانا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن رحمت للعالمین کی سیرت مقدسہ کا یہ بڑا ہی نادر، نایاب، انتہائی روشن تابناک پہلو ہے کہ آپ نے مجمع عام میں جس بات کا حکم دیا اس پر نہ صرف بازار اور میدان میں بلکہ اپنے مکان کے بند کوٹری میں بھی عمل کر کے دکھایا۔ ناظرین، کون نہیں جانتا کہ عرب ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں لونڈی اور غلاموں کو جانور سے کمتر اور بدتر سمجھا جاتا تھا، مگر آؤ ذرا رحمت للعالمین کی تعلیم رحمت پر ایک نظر ڈالو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، یہ تمہارے لونڈی غلام تمہارے ہی بھائی ہیں جن کو اللہ نے تمہارے ماتحت کر دیا ہے، لہذا خبردار تم ان کے حقوق کا خیال رکھو۔ جو تم کھاتے ہو اسی میں سے انہیں بھی کھلاؤ، جو لباس تم خود پہنتے ہو اسی قسم کا لباس انہیں بھی پہناؤ، اور ان سے ایسے کام کی فرمائش نہ کرو جو ان کے طاقت سے باہر ہو۔ اگر تم ایسے مشکل کاموں کا فرمائش کرو تو خود بھی ان کی مدد میں لگ جاؤ، ان کا ہاتھ بٹاؤ۔ اللہ زید بن حارثہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ بادشاہ برس ان کے والد ان کے فراق میں رویا کرتے تھے اور گلی گلی تلاش کیا کرتے تھے۔ آخر مکہ مکرمہ میں دونوں کی ملاقات ہوتی ہے، باپ بیٹے ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کر خوب روئے۔ مہربان باپ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ میرے نور نظر لخت جگر کو مجھے عنایت فرما دیجئے، آپ جتنی قیمت طلب کریں گے میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قیمت کی ضرورت نہیں ہے، میں باخوشی زید کو اختیار دیتا ہوں کہ اگر وہ چاہیں تو آپ ان کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ مگر جب زید کے والد نے اپنے ساتھ لے جانا چاہا تو زید نے رحمت عالم کے جمال نبوت کو دیکھا، آپ کے رخسار کو دیکھا، آپ کے حسن اخلاق کی ایک یادیں انگڑائیاں لینے لگیں، جوان حال سے عرض کرنے لگے تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں میں جچے دیکھ کر طلبا تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پہلے غیر کی ٹھوکر میں نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے ٹکڑا تیرا۔ اللہ زید نے اپنے والد سے صاف صاف کہہ دیا کہ میں اپنے اس رحیم و کریم آقا کی غلامی پر ہزاروں آزادیاں قربان کرتا ہوں، اور اے میرے شفیق باپ، میں کسی حال میں بھی اپنے آقا کی چوکھٹ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حارثہ نے اپنے بیٹے زید کی صالحانہ محبت رسول پر تعجب کرتے ہوئے کہا کہ اے لختے جگر، مجھ سے نہ پوچھو میرا حال، سن میرا حال کچھ نہیں، تیری خوشی میں میں خوش ہوں، تجھ سے سوال کچھ نہیں۔ جب حارثہ چلے گئے تو رحمت للعالمین نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، اور آخری دم تک اپنے اس فرزند مصنوعی کو ایسا نوازا کہ ان کے بیٹے اسامہ کو جو غلام زادے تھے اور اپنے نواسے حسین کو جو امام زادے تھے، دونوں کو اپنے دوش نبوت پر بٹھا کر مجمع عام میں تشریف لاتے تھے۔ شفیق جون پوری مرحوم نے اس انوکھے تاریخی واقعہ کا 2 شعروں میں اس طرح سمویا ہے کہ جس جگہ تذکرہ فقر انام آتا ہے، جلی خرپوں میں بھی اسامہ کا نام آتا ہے۔ ایک کندھے پہ ہے لگتے جگر شیر خدا، دوسرے کندھے پر فرزند غلام آتا ہے۔ اسلام کی شہزادیوں، دیکھا آپ نے غلاموں پر رحمت للعالمین کی رحمت کہ ایک کندھے پر غلام زادے اور دوسرے کندھے پر امام زادے کو بٹھا کر اپنی امت کو یہ تعلیم فرما رہے ہیں کہ اے دنیا والوں دیکھ لو، رحمت للعالمین کی رحمت میں غلام کا بیٹا اور بیٹی کا بیٹا دونوں برابر ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے میری اسلام کی شہزادیوں، کبھی تم نے سوچا کہ تمہارے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے لیے، مفلسوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں، پڑوسیوں اور یہاں تک کہ چرندوں اور پرندوں کے لیے سراپا رحمت بن کے آئے تھے، مگر آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ سچ کہنا کہ جب تم اپنے دسترخوانوں پر عمدہ سے عمدہ، نفیس سے نفیس غذائیں لے کے بیٹھتے ہیں تو کیا تمہیں امت رسول کے وہ بھوکے غریب، یتیم اور بیواؤں کی یاد آتی ہے جنہیں کئی دنوں سے
खुश्क रोटी का एक टुकड़ा भी नसीब नहीं होता है। ईमान वालों, ईमान से कहना, जब तुम जो है दिसंबर और जनवरी की कड़कड़ाती हुई सर्दियों में अपने नरम नरम गद्दों में और गरम गरम लिहाफों में सुख और चैन की नींद सोते हो, तो क्या तुम्हें उस वक्त अपने नबी की वो गरीब बेवाएं की याद आती हैं जो अपने फूस की झोपड़ी में सिर्फ एक फटी पुरानी चादर में लपेट कर पाँव सिकोड़े सारी की सारी रात जाग कर बसर कर देती है? अय औलाद वालों, तुम्हें तुम्हारी प्यारी औलाद का वास्ता सच सच बताओ, जब तुम ईद के दिन अपने बच्चों को नहला धुला कर अच्छे से अच्छे कपड़े पहना कर उनकी उंगली पकड़े हुए खुश खुश ईदगाह की तरफ जाते हो, तो क्या तुम्हें उम्मते रसूल का वो यतीम भी याद आता है जिनके माँ बाप का साया सर से उड़ चुका होता है? वो अपने मैले कुचैले कपड़ों में हसरत भरी निगाहों से तुम्हारा मुंह तक रहे होते हैं और दिल ही दिल में कुड़ रहे होते हैं कि काश आज मेरा भी वालिद जिंदा होता तो वो भी आज मुझे इसी तरह उंगली पकड़ कर ईदगाह ले जाता। मगर हाय, कोई नहीं है जो मुझे यतीम की खबरगिरी करे। ऐ इस्लाम की शहजादियों, अफसोस अफसोस, हमने अपने रसूल के रहमत लिल आलमीन के असवाए हुस्ना को छोड़ दिया, उनके मुकद्दस रास्ते से दूर हो गए। हमारे दिलों से ईमानी रहमत और इस्लामी अख़वत फना हो गई है। हमें गरीबों की न परवाह है, न बेवाओं पर और यतीमों का ख्याल है, न भूखे पड़ोसियों का गम है। फिर भला हम किस मुंह से कह सकते हैं कि हम रहमत लिल आलमीन के फरमा बरदार उम्मती हैं? अल्लाह बहुत सो चुकी हो, जागो और उठो, अपने दिलों से दुनिया में ईमानी इनकलाब पैदा करो और अपने रहमो करम, उल्फत, मोहब्बत, मेहरबानी, अक़वत के चिरागों से अंधेरी दुनिया को रोशन कर दो और सारी दुनिया को रहमत लिल आलमीन का ये पैगाम सुना दो कि करो मेहरबानी, तू अहले ज़मीं पर खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर।